مختصر وزیر اعلیٰ آیا ہے، وہ ڈائلاگ کی رٹ لگائی ہے اس نے، وائلنس کی رٹ لگائی ہے. یہ 2-4-6 باتیں ہیں، الفاظ ہیں جو میرا یقین ہے کہ انہوں نے یہ عسکری قیادت کے ساتھ میٹنگز میں انہوں نے سیکھی ہوں گی. 5ویں دفعہ سی ایم بن چکا ہے سر. جو آپ کو دکھ رہا ہے نا وہ کہانی ویسے نہیں ہے. بلوچستان کے 98% لوگوں کو گالیاں دی اپنے کردار سے. عمران کو کہتا ہوں اگر وہ نکلتا ہے خدا کرے تو وہ آ کے کوئٹہ سے کنٹیسٹ کرے. نگران سیٹ اپ ہو تو بلوچستان یاد آتا ہے، پراپر سیٹ اپ پہ بلوچستان پہ سائڈ ہو جاتا ہے. An incompetent person always need opposition. مارنگ بلوچ، منظور پشتین اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ریاست کے لیے. ہو سکتا ہے وہ جینون لوگ. تو فرح عظیم جو ہے نا وہ پرسوں رات کی ڈرائنگ روم میں جن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ان کو ذرا چھپانے کے لیے پھر یہ جو ڈرامہ ہے یہ ہیج کیا گیا. ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو جن کو ابوالفضل، ابوالفیض، تانسین یہ چاہیے ہوں گے نا تو پھر یہ آپ کو بلوچستان میں یہ ملیں گے. بلوچستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ اس کو سینیٹر بنا کے نمائندگی کے طور پہ سینیٹ میں بیٹھ جاتا. ولی خان کیوں؟ بلاول بھٹو زرداری سے کہ وہ ان کے والد اس وقت صدر ہیں تو وہ آئیں کوئٹہ کی خدمت کریں، بلوچستان کی خدمت کریں، وہ آ کے پشین سے کنٹیسٹ کریں. میں اعلاناً کہتا ہوں باقی چیف منسٹرز میں مجھے یہ پسند ہے مریم نواز. فورس از دا لا آف اینیملز، مین آر لیڈ بائی کنوکشن. وہ کہے گا کہ عظیم کو آج انہوں نے پہچانا ہے نا سر. آپ بھی قطع کلامی معاف آپ آگ رہے تو یہ سبزی میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. اسلام آباد پریس کلب سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور جو شخصیت کے ساتھ میں تشریف فرماؤں کے ستاروں کی محتاج نہیں ہے، محمد عظیم خان کاکڑ صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مومنٹ ہماری بنی ہے 2020 میں وطن دوست مومنٹ کے نام سے. تو اس میں بنیادی طور پہ ایمرجنسیز میں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنا، کوئی ٹینٹ، کوئی راشن، کوئی کپڑے فراہم کرنا. دوسرا پھر خاص طور سے لائبریریز بنانا. تقریباً 29 اب تک لائبریریز بنا چکی ہیں. سر یہ جن چیزوں کا آپ نام لے رہے ہیں یہ ریاستی ذمہ داری نہیں ہوتی یا فرد واحد ذمہ داری کا بلوچستان کو یہ ایجوکیشن، کتابیں، کپڑے، لباس، راشن؟ یہ تفریق ہم نے پیدا کی ہے. مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر اب یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ اگلے کے لیے وہی سوچ رکھے جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے. یہ پریس کلب کے اندر اگر میں کوئی چیز دیکھوں گا، کرسی ٹھیک نہیں پڑی ہوگی، کوئی ڈسٹ بن غلط پڑا ہوگا، کوئی گملہ ٹھیک نہیں پڑا ہوگا، تو اللہ کی ذات گواہ ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا. میں اپنی حد تک کوشش کروں گا کہ کوئی پیر سے، کوئی ہاتھ سے کوئی ٹھیک کر دوں، کوئی کرسی کو ایک سائڈ پہ کر دوں. ٹھیک ہے نا. یہ میں گھر میں بھی کرتا رہتا ہوں. تو جب یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جو سوچ آپ گھر کے لیے رکھتے ہیں وہ ریاست کی ہر مقام کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ جو محب وطنی ہے، وطن سے محبت ہے، یہ اس کی ایک قسم کی سرٹیفیکیشن ہے. اور وہ آپ کے پاس جو قاضی موجود ہوتا ہے نا وہ قاضی پہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون نہیں ہے. یہ کتابوں سے، یہ اداروں سے، یہ سپریم کورٹ سے، یہ بڑے بڑے ان سے جو ہے وہ علماء سے، ان سے تصدیق نہیں ہوتی ہے کہ کون محب وطن ہے کون نہیں. کاکڑ صاحب آپ نے قاضی کا ذکر کیا تو بلوچستان کے کچھ قاضی اسلام آباد میں بھی تو تھے. دیکھیں میں پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ an incompetent person always need opposition. نااہل آدمی کو، نالائق آدمی کو ہمیشہ عہدے اور منصب کی ضرورت ہوتی ہے. تو قاضی ہو، کوئی ٹھیک ہے نا نمازی ہو، کوئی اور ایسا پیازی ہو، وہ پھر آپ خود اس کی تقسیم کر لیں. بلوچستان کے نمائندے نہیں تھے، وہ بس بلوچستان کے نام پہ انہوں نے جو ذاتی کمائیاں کرنی تھی وہ کر لی اپنی اکاؤنٹس. they were here just to fill their pockets. سر پریس کانفرنس میں آپ کے الفاظ کا چناؤ تو ماشاءاللہ بہترین تھا، لیکن الفاظ کے ساتھ وہ اندر کا ایک درد تھا، غصہ تھا. اور آپ نے سرفراز بگٹی کو جس طرح ہم لوکل زبان میں، دیسی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح رگڑا، مطلب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال ہم سادی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح اس کو رگڑا. یہ تحفظات ہے، غصہ ہے، گلہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا آتا ہے یہ وہ درد ہے جو بلوچستان میں 40 سال تک لوگوں نے محسوس کیا کہ ریاست نے جبراً یا اپنی اسٹریٹجی کو جواز بنا کر بہت سارے نوابوں کو، سرداروں کو، جاگیرداروں کو بلوچستان کے اوپر مسلط رکھا.
پھر ریاست نے جب ایک پیراڈائم شفٹ لیا کہ اب ہم عام لوگوں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں گے، تو عام لوگوں کے نتیجے میں پھر وفاق میں، سینٹ میں، بلوچستان میں جن لوگوں کو نمائندگی دی گئی، انہوں نے پھر جو گند کیا، جو غلاظت کی انہوں نے پھیلائی، بہت سارے عام لوگوں کا راستہ بھی انہوں نے روکا، اور سارے عام لوگوں کو، خاص تو دیکھیں اشرفیہ تو 2% ہوتی ہیں، 98% جو ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو نمائندگی عام لوگوں کی شکل میں دی گئی، ان لوگوں نے معاشرے کے، بلوچستان کے 98% لوگوں کو گالیاں دی اپنے کردار سے۔ تو یہ الفاظ صرف میرے منہ سے نکلے ہیں، یہ الفاظ آپ کے بھی ہیں۔ میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے اور آپ کا تعلق بلوچستان سے، تو کوئی زیادہ کوئی چینج نہیں ہے، لیکن یہاں پہ میں معذرت بھی ڈیو ریسپیکٹ بات کروں گا۔ پشتون دو قسم کے ہیں، ایک اقتدار کے بھوکے ہیں اور ایک دولت کے بھوکے ہیں، تو یا اس پار ہو یا اس پار ہو، لیکن یہ آپ خود اس کا جج کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ جج نہیں بیٹھا ہوں، نیڈ کروں کہ بھائی یہ خاندان یا یہ فیملی، آپ بہتر مجھ سے سمجھ سکتے ہیں۔ سر، مارنگ بلوچ، فرح عظیم اور آپ، کوئی زیادہ کوئی چینج نہیں ہے، ڈیمانڈ اور تحفظات سب کی ایک ہی ہے، تو ایک تحریک چلائیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ مارنگ بلوچ، منظور پشتین اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ریاست کے لیے، ہو سکتا ہے وہ جینون لوگ، مجھے بھی کافی حد تک یقین ہے کہ ان کی جو وائس ہے، ان کے اندر جو درد ہے، انہوں نے پیچھے وہ ایک سفرنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ رہی بات فرح عظیم، تو فرح عظیم جو ہے نا، وہ پرسوں رات کی ڈرائنگ روم میں جن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ تماشا ہیچ کیا، ٹھیک ہے نا، ڈیزائن کیا، وہ ان سے پہلے ایک دن بلوچستان اسمبلی میں جو ایک زیری صاحب تھے، انہوں نے جو ایک تقریر کی، جو غصہ نکالا اداروں پہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، مجموعی طور پہ بلوچستان کی گورننس کے حوالے سے، تو ان کو ذرا چھپانے کے لیے پھر یہ جو ڈرامہ ہے یہ ہیچ کیا گیا فرح عظیم کا، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک دوسرے کی ماضی سے، کردار سے بہت اچھے سے واقف ہیں، ہماری بہن ہے۔ میں خود کے لیے پہلے ہدایت کی دعا مانگوں گا، اور شریعت کی روح سے جو ہدایت کا ابتدائی درجہ ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی اور برے کی تمیز، وہ اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، تو اللہ کرے کہ بعض لوگوں کو یہ جو ابتدائی ہدایت کا درجہ ہے وہی نصیب ہو۔ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا، وہ کہانی ویسے نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون کیسے بیٹی پھر آیا اور انہوں نے احتجاج کیا، پھر چیف منسٹر اتنا ویلا ہے، پھر اپوزیشن کے 2-4 جو چیف منسٹر کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں وہ اتنے فارغ ہیں، اور وہ اسپیکر اس کو مائک بند کروا رہے ہیں، اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ بولے ہی جا رہی ہے، اور ان کا تعلق ہمیشہ رائٹسٹ سے رہا ہے، اور وہ اسمبلی میں اس دن جا کے وہ لیفٹسٹ کی نمائندگی کرے۔ آپ صحافی ہیں کیا؟ میں نے یہاں پہ اس کا ایک انٹرویو کیا تھا، ولاگ کیا تھا اسی جگہ پہ پریس کلب کے باہر، تو میں نے سے یہ سوال کیا تھا، اس سوال پہ وہ میرے ساتھ الجھ پڑی۔ میں نے کہا جب آپ ترجمان تھی تو اس وقت یہ معاملات کدھر تھے، اب آپ ترجمان نہیں رہی تو میں آپ کو بلکہ سر اس سے مختصر بات کہتا ہوں نا، کہ جب یہ لوگ لائم لائٹ میں نہیں آئے ہوئے تھے، جب ان کے پاس منصب اور عہدے نہیں تھے، تب یہ کیا تھے، بس میرا خیال سے یہ کافی ہوگا ان کے اوپر تبصرہ۔ رہی بات عظیم کاکڑ کی، تو آج میں نہیں آیا ہوں، آپ گوگل کریں، آپ فیس بک پہ جائیں، آپ بلوچستان میں کسی بندے سے پوچھیں، سر وہ کہے گا کہ عظیم کو آج انہوں نے پہچانا ہے نا، سر آپ بھی قطع کلامی معاف، آپ کاکڑے تو یوسف جی میں بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا ہے اور کب سے اور کس پوزیشن پہ، وہ تو مجھے یوسف جی قوم کو اس کم از کم پتہ ہے۔ اچھا سر، نگران سیٹ اپ ہو تو بلوچستان یاد آتا ہے، پراپر سیٹ اپ پہ بلوچستان پہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ نہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں ذاتی خدمتگار چاہیے، لوگوں کو ذاتی مخبر چاہیے، لوگوں کو ذاتی چاپلوس چاہیے، لوگوں کو ذاتی خدمتگار اور ان کی تعریف والے لوگ چاہیے، لوگوں کو تانسین چاہیے، لوگوں کو عبد الرحیم کیا تھا وہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے وہ چاہیے، لوگوں کو ابو الفضل اور فیضی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن کو ابو الفضل، ابو الفیض، تانسین یہ چاہیے ہوں گے نا، تو پھر یہ آپ کو بلوچستان میں یہ ملیں گے، جو جاپر ایکسس پہ ان کی تاریخ جو ہے نا، ایک آدمی کو نوازتے ہیں نا، مہربانی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ماضی دیکھ لیا کریں، ان کی ہسٹری دیکھ لیا کریں، ان کی صوبے میں قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، بھلے ہی اپنے گاؤں کے ایک مڈل اسکول کے اندر 30 سال تک اچھی نوکری کرتا رہا ہو، بھلے ہی اسے آپ نگران وزیر اعظم بنائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اسے سینٹ کا چیئرمین بنائیں، اللہ کے پاک ذات کی قسم عظیم کاکڑ نے اس شخص کی جوتے صحیح نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر میرا
جو نسل ہے نا وہ میں کہتا ہوں آپ مشکوک قرار دیں اس کو. لیکن آپ ایرے گیرے نتو کو اٹھا کے جو ہے نا وہ مسلط کرتے ہیں, اسے بلوچستان کا نمائندہ بنا کر پیش کرتے ہیں, ان سے آپ رائے لیتے ہیں بلوچستان پہ, پھر وہ رائے نہیں دیں گے. جب جہاں حالات خراب ہوں گے ان حالات کی خرابی میں بھی وہ 2-4 لوگ بیٹھ کے اپنے پروفٹ اور فائدے کی بات کریں گے, پھر وہ سمت کا تعین کریں گے, پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایڈوائز دیں گے, سجیشنز دیں گے کہ ہمیں یہ میئرز اور یہ اقدامات اٹھانی چاہیے. گو کہ ان اقدامات کے اندر ریاست کا بقا نہیں ہوتا, فلاح نہیں ہوتی, وہ ان لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, بینیفٹس کے لیے وہ راہ ٹھیک ہوتی ہے. بلوچستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ اس کو سینیٹر بنا کے نمائندگی کے طور پہ سینیٹ میں بیٹھ جاتا. ایمل ولی خان کیوں نہیں؟ دیکھیں, اگر آئین نے آپ کو اجازت تو دی, لیکن اگر دیکھیں آپ کے پی سے ایک بیک وقت الیکشن لڑ سکتے ہیں, پنجاب سے لڑ سکتے ہیں, سندھ سے لڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بلوچستان سے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ میں تو یہی کہتا ہوں آئین کی اجازت تو ہے, لیکن کیا بلوچستان والوں کو آن بورڈ لیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ ان کی اپنی پارٹی کا ڈیسیجن ہے. پارٹی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ چونکہ صدر ہیں, ان کے پاس زیادہ شاید چیزوں کی معلومات ہیں, ان کی آواز بطور پارٹی کے صدر وہ زیادہ توانا ہوگی. میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگلے الیکشن میں شہباز شریف کوئٹہ کے اندر خدمت کریں, نواز شریف اچھے منصوبے دیں, مریم نواز بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو ایسے لیپ ٹاپ دے رہی ہے, خدمت کر رہی ہے. میں اعلاناً کہتا ہوں باقی چیف منسٹرز میں مجھے یہ پسند ہے مریم نواز, اور اللہ انہیں اور جو ہے وہ حوصلہ اور ہمت دیں, تو یہ آ کے بلوچستان کوئٹہ سے کنٹیسٹ کریں. میں عمران کو کہتا ہوں اگر وہ نکلتا ہے, خدا کرے اور اس کی اصلاح بھی ہوئی وہ اس دعا کے ساتھ, تو وہ آ کے کوئٹہ سے کنٹیسٹ کرے. میں تو کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے کہ وہ, ان کے والد اس وقت صدر ہیں, تو وہ آئیں کوئٹہ کی خدمت کریں, بلوچستان کی خدمت کریں, وہ آ کے پشین سے کنٹیسٹ کریں. تو ہم تو بڑے کھلے دل سے ان کو جو ہے وہ ووٹ بھی دیں گے, اس شرط میں کہ وہ آج کے دن یہ ثابت کر دیں کہ ان کے لیے لاڑکانہ اور پشین کے لوگ, ان کے لیے ماڈل ٹاؤن لاہور اور خزدار کے لوگ ایک جیسے ہیں. سر آخر میں آخری سوال, معاملات کس طرف جا رہے, حل کیا ہے؟ فورس از دا لا آف اینیملز, مین آر لیڈ بائی کنوکشن. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں ایک مختصر وزیر اعلیٰ آیا ہے, وہ ڈائلاگ کی رٹ لگائی ہے اس نے, وائلنس کی رٹ لگائی ہے. یہ 2-4-6 باتیں ہیں, الفاظ ہیں جو میرا یقین ہے کہ انہوں نے یہ عسکری قیادت کے ساتھ میٹنگز میں انہوں نے سیکھی ہوں گی. ان کی اپنی کیا ڈیپتھ ہے, ان کا کیا لیول ہے, اس کا کیا ایکسپوجر ہے, اس پہ کیا تبصرہ میں کروں. 5ویں دفعہ سی ایم بن چکا ہے سر, خدا اسے 25 بار بھی بنائے, ٹھیک ہے نا. ہم ایک دوسرے کی حیثیت اور اوقات سے بہت اچھے سے واقف ہے. یہ منصب اور عہدے اسے ہم سے خاندانی نہیں بنا سکتا. وہ نہ ہے, وہ نہ رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بلوچستان کا بہت معمولی آدمی ہے, بہت معمولی آدمی ہے. وہ جو بڑکے مارتا ہے, جو باتیں وہ کرتا ہے, جو وہ سٹیٹس ظاہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جو وہ جس طریقے سے میک اپ کر کے نکلتا ہے, وہ حقیقت کے بڑے برعکس ہیں. میں نے 4-6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, ان میں سے ایک بھی غلط ثابت ہوئے تو مجھے آپ بڑی آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. تو اللہ اس ہر آدمی کو شاد و آباد رکھیں. ہم ہر اس شخص کی سلامتی کی دعا چاہتے ہیں جو وطن عزیز, پاکستان, بلوچ, سندھی, پنجابی, سرائکی, سب کے لیے ایک جیسی سوچ رکھتا ہوں, خدمت رکھتا ہوں. میں بہت سارے لوگوں سے شہزاد رائے کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگوں سے عبدالستار عیدی, میں چیپا فاؤنڈیشن والے کو, میں وہ جو جواد ہے گانے والا, وہ جو حدیقہ کیانی ہے, ٹھیک ہے نا, میں بہت سارے لوگوں کو, جن کیانی تو کم از کم سیلاب کے معاملے میں 100 گھر بنا کے تو دیے, سب لوگوں کو سرفراز سے بہتر سمجھتا ہوں. سب لوگ, میں آپ کو بھی سرفراز سے بہتر سمجھتا ہوں. ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ 5ویں بار اس کو پوزیشن مل رہی ہے. پچھلے 4 باروں میں کون سا تیر مارا تھا جو 5ویں بار پھر اس کے اوپر مہربانی کی گئی. بس ناظرین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہترین قول ہے کہ آپ نے کسی کا ضرب معلوم کرنا ہو تو اس کو اختیارات دے دو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.